خواتین و حضرات السلام علیکم. ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو، ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. مدد کرنی ہو اس کی یار کی ڈھارس بندھانا ہو، مدد کرنی ہو اس کی یار کی ڈھارس بندھانا ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی کو ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. بدل دے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، دیر کر دیتا ہوں میں. خواتین حضرات، آج جو شخصیت ہماری مہمان خصوصی ہیں، کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ انہیں اس پروگرام میں مدعو کرنے میں، بلانے میں ہم نے کچھ دیر کر دی، لیکن آج ہماری خوش قسمتی کہ وہ ہمارے ساتھ موجود. استقبال کیجئے، تشریف لاتے ہیں ہمارے مہمان خصوصی منیر نیازی. نیازی صاحب، عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا، یہ کیا ماجرا؟ ایک واردات ہے، میرا خیال ہے ایک مرحلے پر جیسے سارے شہر ایک اجتماعی شکل میں ایک جیسے ہو جاتے ہیں تو اور ان میں جو دلکشی ایک ہوتی ہے مدم ہو جاتی ہے، تو پھر ان میں رہ کر سوائے اکتاہٹ کے اور کیا حاصل ہوتا ہے. گزری واردات بیان کر دی. تو یہ جو اکتاہٹ ہے، یہ کوئی حالیہ واردات ہے یا شروع سے ہی محسوس کی؟ ہو سکتا ہے شروع کی کوئی ایسی ایک تجربہ ہوا ہو، بیان بعد میں ہو. ایک جو چیز آج بیان ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کا بیج بہت پہلے بویا گیا ہو، لیکن دیکھتے ہیں کہ سارے ہی کچھ لوگ اخباروں کی خبروں سے، ان کے اداریوں سے، لوگوں کے آپس میں مکالمات سے، شہروں گلیوں بازاروں میں جیسے کچھ ایک وہی بات اکتاہٹ پیدا کرنے والی، وہ مہنگائی کی نسبت آتی ہے، ایک کیوٹک پولیٹیکل سچویشن کی معرفت آتی ہے، کچھ ایسی بات. یہ آپ کی شاعری میں یہ اکتاہٹ کہیے یا غصہ کہیے یا بغاوت کہیے، ہر جگہ ہمیں نظر آتی ہے. یہ کس چیز سے بغاوت ہے؟ ایک بنے بنائے اسلوب حیات سے ہو سکتا ہے، اس سے بغاوت ہو. ایک شاعری میں جو ڈکشن ہے، ہاں، کیونکہ اسلوب فن سے بھی بغاوت ہے. اسلوب فن جو ایک نافذ ہے، اس میں تخلیقی ایک دلکشی نہیں دکھائی دیتی، اس سے بغاوت. ایک زندہ رہنے کے جو ڈھنگ ہیں، اسلوب ہیں، ان کو ذرا بہتر ہونا چاہیے تھا. جو موجود ہے اس کو اور زیادہ بہتر ہونا چاہیے تھا. اس موجود سے بغاوت، جو بھی اس کے خلاف پروٹیسٹ کرے گا، بغاوت کا یہی مطلب ہے کہ ہم احتجاج کرتے ہیں اس صورتحال کے خلاف. اچھا، احتجاج تو آپ کی شاعری میں ہمیں ہر دور میں نظر آتا ہے، لیکن شاعری کے ساتھ ساتھ دوسری طرف بھی فکر معاش میں مختلف جہدوں پہ آپ نے کام کیا، اور ان میں سے ایک یہ کہ فلم کے لیے گیت لکھے، اور بہت مقبول گیت اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو، یا وہ جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. یہ گیت ایسے ہیں کہ ان کی ایک لٹری ویلیو بھی ہے. کیا فلم کا جو گیت ہے، جو نغمہ ہے، اس کی لٹری ویلیو ہوتی ہے ایز اے جنرل رول؟ اصل میں ہوا یوں کہ کچھ تو میں نے پہلے لکھے ہوئے تھے. مثلا اس بے وفا کا شہر ہے، یہ میں نے پہلے لکھا تھا.
یہ ایک فلم کی سچویشن پر ایک یعنی منطبق ہوا، یا انہوں نے اس کے لیے ایک سچویشن پیدا کی جو فلم کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تھے، تو اس میں تھوڑی سی چینجز کر کے یہ پہلے لکھے تھے. لیکن کچھ کیوں نہیں بن سکتے؟ ایک چیز کا بیان ہے تو ہم اس کو ایک بہتر طریقے سے بھی بیان کر سکتے ہیں. گو ان کی سچویشنز فلم کی، ہیرو ہیروئن کی ملاقاتوں سے لے کر وہ ان کے جدائیوں کے گیتوں تک آلموسٹ ایک جیسے اسٹیریوٹائپ، تو ان میں ذرا ان کو ایک اور ڈب سے دیکھا اور پھر لکھا. اچھا، اگر یوں سوال میں پوچھوں آپ سے کہ جو ہمارے فلموں میں گیت ہیں یا تھے، ان کو دیکھتے ہوئے کیا وہ ادب کا حصہ ہیں؟ میرا نہیں خیال. شاید پرانے وقتوں میں مثلاً آرزو لکھنوی ایک شاعر تھے، جب ہم بچے تھے تو ان کی فلمیں نیو تھیٹرز وغیرہ میں دیکھتے تھے. یا تو وہ کمپوزر کا کمال تھا، سیگل، پنکج ملک، ایسے گائکوں کا، گویوں کا اس میں کمال تھا، یا ان کی اپنی. ابھی ہم نے ان کو آرزو صاحب کو بعد میں نہیں پڑھا، ان کی ایک کتاب دیکھی سریلی بانسری، وہ بھی اچھی لگی. بلکہ اس میں سے ایک شعر شاید مجھے یاد آ رہا ہے، سب کی متیں پلٹ گئیں، سن کی بندھی ہوئی ہوائیں، بہت خوب. جی ہی نہیں اداس اداس کرتا ہے بن بھی سائنس. سائنس، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اچھا، اسی آغاز کے دور میں آپ صحافت کی طرف بھی آئے. ہاں، وہ شوق تھا یا ضرورت؟ ضرورت تھی. سوائے شاعری کے کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور شاعری بہت تیاگ مانگتی ہے. اچھا، یہ اگر قطع کلامی معاف ہو، یہ کب احساس ہوا کہ سوائے شاعری کے کچھ نہیں کرنا؟ یہ کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں. یہ ساتھ ساتھ ایک خیال چلتا رہا، ایک وقت پر آ کر آپ کو وہ روک دیتا ہے کہ یار بس کرو، میں ہوں جو. باقی دنیاوی امور تو پھر چلتے رہتے ہیں. پرانے مفکر جتنے تھے ان کے ساتھ بھی وہی بیتا جو میرے ساتھ بیتا، کہ ایک لمحے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ شہر میں نہیں رہنا، کہیں جنگلوں میں چلے جانا ہے، پہاڑوں میں چلے جانا ہے، یا شہر کے اندر ہی ذرا حدوں پر ایک تکیہ سا. آپ نے بھی یہ کیا نا کہ شہر میں رہے، لیکن کوشش یہی رہی کہ شہر سے دور رہے. ایک سوچنے کے عمل میں تو یہ ہوتا ہے، پھر یہ تو بکھر جاتا ہے آدمی. جب ایک یکسوئی نہ ملے گی تو اس کے خیالات منتشر ہو جائیں گے. اس کو رزق حاصل کرنے کے لیے اس معاشرے میں جن اذیتوں سے ذہنی روحانی کرب سے گزرنا پڑتا ہے، تو وہ جیسے ڈیمیج بھی کرتا ہے، لیکن اس کے کریٹو پروسیس کو مہمیز بھی کرتا ہے. تو کچھ دیر تو پھر رہنا ہوا، لیکن اس کے بعد سب کو ایک علیحدہ جا کر ایک علیحدہ جگہ پر بیٹھ کر تنہائی میں یہ تو اس میں سوچنا کہ جو بیتا مجھ پر، جو گزری مجھ پر، اس کو سوچنا، اس کے بارے میں کیا تھا، غلط تھا، صحیح تھا، میرا وہاں سے چلے آنا، یا یہ ہجرت کا عمل جو میں نے شہر سے تنہائی کی طرف کیا ہے، اجتماع سے ہجوم سے میں ایک اکیلے پن کی طرف آیا، یہ کیا تھا، غلط تھا، صحیح تھا. لیکن اس میں اس سوال کا جواب ملا منیر صاحب؟ ملتے رہتے ہیں. اب یہ تو سارا خود کلامی کا عمل ہوتا ہے، اپنے آپ سے سوال کرنا، اپنے آپ سے جواب لینا. اچھا، یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے صحافت کی، جرنلزم کی، آپ نے کالم بھی لکھے، خود ایک پرچہ بھی نکالا، تو یہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ یہ تو ایکسپیرینس ایسا تھا جیسے آپ ملازمت کرتے ہیں، لیکن اتنا دھیان رکھا میں نے کہ وہاں کے میرے وقت کے نافذ جو ادبی جبریت تھی، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنا پرچہ خود نکالا، تاکہ
وہ جو طاقتور ایک رویے نافذ تھے ان کے اثر میں نہ رہ جاؤں، اپنا علیحدہ ایک سوچوں. علیحدہ باقی سوچنا مشکل کام نہیں ہوتا منیر صاحب؟ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس سے زیادہ مشکل کام ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو وقت کے ساتھ، رسموں کے ساتھ، رواجوں کے ساتھ چلتے رہنا تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، لیکن علیحدہ ہو کر کسی نئی صورتحال کو پیدا کرنا یا اس کے بارے میں سوچنا، یہ تو ہم سے پہلے لوگ بھگت چکے ہیں. ہم بھی انہی کے واقعات میں سے شاید ہیں، ہم سے پہلے جنہوں نے نئے فلسفے، زندہ رہنے کے نئے اسلوب، نئی طرز حیات سوچی کے بارے میں سوچا، تو سب پر بھی تو یہی بات بیت چکی ہے. لیکن یہ ہے کہ دنیا میں تبدیلی شاید صرف وہی لوگ لائے جنہوں نے نہج سے ہٹ کے سوچا. ظاہر ہے، ظاہر ہے. اگر بیچ میں رہ کر سوچتے تو وہ تو وہی اسی ایک کانے نمک میں جو گیا وہ بھی نمک بن گیا. تو نئی بات تو وہی سوچے گا جو ایک ہجوم میں رہے، ایک تجربہ حاصل کرے، پھر اس کے بعد جا کے اس کو سوچے، فکر کرے اس کے بارے میں. آپ کو یہ انفرادیت بھی حاصل کہ پنجابی میں بھی لکھا، اردو میں بھی لکھا، دونوں میں بہت زیادہ لکھا اور بہت عمدہ لکھا، اور اس دور کی پہچان. یہ فیصلہ کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے کہ جو خیال ہے وہ پنجابی میں ہوگا اس کا اظہار یا اردو میں ہوگا؟ کیا موضوع یہ فیصلہ کرتا ہے، موڈ کرتا ہے یا کچھ اور؟ موڈ کرتے ہیں. ایک سپیل سا آتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پنجابی فیسنیٹ کر رہی ہے. پھر ایک کتاب اسی رو میں، اسی موڈ میں بیٹھ کر یہ ہوا، پنجابی میں خاص طور پر ہوا کہ میں نے اس کو شروع کیا اور جب تک ایک پوری کتاب نہیں ہو گئی میں اٹھا نہیں اس استھان سے اپنے. کیا ایک خیال جو ہے وہ دونوں زبانوں میں یکساں اس کا اظہار ہو سکتا ہے، یا زبان کی قید ہے خیال کے اعتبار سے بھی کچھ یہ ہے کہ ایک خیال دونوں زبانوں میں استعمال ہو سکتا ہے، بیان ہو سکتا ہے، لیکن بیان میں یہ ہے کہ مثلا میں اگر اردو میں لکھوں گا تو اس کی روایتیں، ولی دکنی آئیں گے، اس میں میر صاحب آئیں گے، غالب آئے گا، سودا آئیں گے. جب میں پنجابی میں لکھوں گا تو اس کی شعری روایت اور طرح کی ہے، اس میں بلے شاہ، باہو، اس میں شاہ حسین، وارث شاہ، اس طرح کی، ان کا دھیان رہے گا. ایک سٹل طریقے سے، ایک غیر محسوس طریقے سے وہ اس کا ان لوگوں کے پرچھائی ساتھ ساتھ. کیا آپ کی شاعری میں ہمیں جہاں کچھ بغاوت نظر آتی ہے اسلوب کے حوالے سے، وہاں ایک جدت، ایک ارج ٹو ایکسپیریمنٹ بھی نظر آتی ہے؟ مثلا ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جو آپ کی نظمیں ہیں، ایک مصرے کی نظم، 3 مصرے کی، 2 مصرے کی، اور کئی جگہ تو یوں بھی کہ نظم مختصر ہے، عنوان زیادہ طویل. وہ جو ہے آپ کی ویلا لندن دی سزا، بندہ کلا رہ جاتا ہے. تو یہ کیا روایت سے فرار ہے، روایت سے بغاوت ہے، یا اسی روایت کا پروگریشن ہے؟ کچھ پتہ نہیں. اس وقت یہ نہیں خیال ہوتا کہ ہم بغاوت کر رہے ہیں، فرار کر رہے ہیں. بس ایک بیان ہو رہا ہے. کئی بار ایک بجلی جیسے چمکتی ہے، تھوڑا سا شہر کو دکھاتی ہے، باقی شہر خود بخود جیسے سمجھ میں آ جاتا ہے. تو کئی دفعہ زیادہ بیان کرنا پڑتا ہے. میرا ایک شعر ہے، اردو کا شعر ہے، مطلب اس کا یوں ہے کہ تیرا ہونا ضروری تھا، تیرا ہونا ضروری تھا، نہ ہونا بھی ضروری تھا، کسی بھی یاد کا ہستی میں ہونا بھی ضروری تھا، ہمیشہ ایک ہی عالم میں ہونا ہو نہیں سکتا. بہت خوب، بہت خوب. ہمیشہ ایک ہی عالم میں ہمیشہ ایک ہی عالم میں ہونا ہو نہیں سکتا، مسلسل کا کہیں آ کر بدلنا بھی ضروری تھا. شب بارہ میں کھو جاتا مکان یار نظروں سے،
وہ برق شب کا اس در پر چمکنا بھی ضروری تھا. بہت خوبصورت. اب میں پورا گھر بھی کہہ سکتا تھا لیکن کہ برق شب کا اس گھر پر چمکنا یا اس شہر پر چمکنا ضروری تھا، لیکن در سے ایک چھوٹی ایک سراغ سے پورا ایک مسٹری جو ڈسکور ہوتی ہے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے. بہت خوبصورت. جب تقریب بہت ہو رہی ہو، تخلیق ہوتی ہے. خلق خدا جب خیالوں کی یکرنگی اور طرز زندگی کی یکرنگی سے گھبرا جاتی ہے تو بیچ میں سے کچھ تخلیق کرنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ان کو ایک ذہنی طور پر رہائی دیتے ہیں اور ان کو ایسے زندگی بسر کرنے کے کوئی نئے طریقے، یعنی ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. جب اگر کوئی زیادہ بعمل شاعر ہے تو وہ خود بھی شریک ہو کر وہ اس کام میں شریک ہو جاتا ہے. کئی سوچتے ہیں کہ صرف ایک خیال دے دینا کافی ہے، بہت کافی ہے. ایک ضرور میں بات کرنا چاہوں گا کہ اب ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں اور بڑے بڑے دلچسپ پہلو ہیں. مثلا یہ ہے کہ ایک ان کے ہم عصر شعراء جو ہیں ایک اعتراض ان پہ یہ کرتے ہیں یا ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت خود پسند شاعر، اپنی ذات سے باہر نکلتے ہی نہیں. کسی ہم عصر کا ذکر کیا جائے ان کے ساتھ تو اس کے بارے میں بھی ان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے. تو ایک نرگسیت کہہ لیجئے یا نارسسزم جسے کہتے ہیں، اس کی کیفیت ان کے یہاں وہ کہتے ہیں ملتی ہے. میرا دوست منو بھائی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ جب منیر سے ذرا ملا کرو تو ذرا احتیاط کیا کرو، کہیں مرزا غالب کا نام ان کے آگے نہ دے دینا کیونکہ وہ مائنڈ کر جاتے ہیں. یہ منیر صاحب یہ اعتراض صحیح ہے یا اس لیے صحیح ہے کہ اگر میں خود پسندیدگی کرتا ہوں تو ان کو پسند کروں گا جو میری ذات کو بکھیرنے پر تلے ہوئے ہیں. ایک عہد میں جب آدمی کو نیا خیال لے کر آتا ہے تو پوری انسٹیٹیوشنز اس عہد کی، ادارے، وہ جو اس عہد میں بڑے لوگ ہیں سارے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو جیسے مٹا دینا چاہتے ہیں. تو اس کے سامنے خود پسندی یوں سمجھیے کہ میرا ایک مدافعتی حربہ ہے، ڈیفنس میکنزم ہے، کچھ اس کا نام رکھ لیجئے. لیکن میں ایک جیسے اپنے آپ قلعے کی طرح بنا لیتا ہوں، خام خواہ اس میں سائڈ ٹریک کریں، مجھے غلط خیالوں میں مبتلا کریں، دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں. لیکن منیر صاحب قطع کلام معاف، یہ ایک تضاد نہیں نظر آتا کہ ایک طرف تو ہجوم سے بھاگنا اور دوسری طرف خود پسندی میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی تو ہے کہ دوسروں پہ یہ ثابت کیا جائے کہ میں بہت اچھا ہوں. تو کیا یہ تضاد نہیں؟ نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے. یہ لوگوں میں رہتے ہوئے ایک آدمی نمایاں ہوتا ہے اور وہ اس کا سارا کام ہی خلقت کے لیے ہے. جب میں ایک خوبصورت درد مندی کا شعر لکھتا ہوں تو وہ لوگوں کے لیے ہے. جب میں ایک پژمردہ معاشرے میں ایک احساس جمال کا ذکر کرتا ہوں، گلاب کے پھول کا، اس کی مہک کا، بہار کا ذکر کرتا ہوں، تو ان کے مرجھائے ہوئے نا امید خیالوں میں ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. ان کی بربریت میں تھوڑی سی ایک جمال سا، احساس جمال سا پیدا ہوتا ہے. وہ بھی جیسے میرے ہم نوا ہیں، میں ان میں سے ہوں ذرا، اور ان سے جڑا ہوا ہوں. ایک سفر ہے جو ان کے درمیان اور تنہائی میں. آپ نے کیا جرنلزم تو کیا مجبوری کے تحت میں، جیسے کہ آپ نے کہا، کیا اس کے علاوہ دوسری جو اصناف ہیں؟ ہاں، اس طرف بھی میں کیا، ڈرامہ ہے مثلا. ہاں، شروع میں ڈرامے تو میرے پنجابی کے ایک بک چھپ چکی ہے. ریڈیو پلے بھی بڑے اچھے مقبول ہوئے کافی عرصہ پہلے. شروع میں سبھی چیزیں لکھی، افسانے لکھے،
انگریزی میں نظمیں لکھی، لیکن وہ جیسے ایک پانی ہے، دریا ہے جو کہیں اپنا وہ ڈھونڈ رہا ہے راستہ، چینلائز ہو نہیں پاتی، ایک اندر ایک ارج ہے. یہ ڈرامے آپ نے لکھے وہ ریڈیو پر بھی پیش کیے گئے، کیا ٹیلی ویژن پر بھی؟ ان کا ایک ورژن بنا، 2 ڈرامے، ایک قصہ 2 پرامادہ، ایک قصہ کلے آدمی دے سفر دا. ان میں سے ایک پلے ٹیلی ویژن پر بھی کیا، لیکن مجھے کچھ اس زمانے میں پسند نہیں آیا. کچھ تشنگی رہ گئی. ہاں، کچھ جیسے وہ ایک جیسے ہم اپنے دیہات میں، گاؤں میں کہانیاں سنتے ہیں، اور عجیب سی کہانی تھی. تو جو اس کا اس وقت ورژن بنایا، غالباً نصرت ٹھاکر صاحب نے اس کو پروڈیوس کیا تھا، وہ مجھے جیسے میں اس سے زیادہ بہتر ورژن کوئی چاہتا تھا. تو پھر وہ جیسے بھی کہ شاعری جو ہے یا کوئی بھی تخلیقی عمل، مصوری ہو، کچھ اور ہو، وہ کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ اپنی ذاتی تسکین کے لیے، عام لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، یا جو نقاد ہیں ان کے لیے؟ سب کے لیے، سب کے لیے ہوتا ہے. ایک آدمی جس نے اس سوسائٹی میں ایک اپنے لیے ایک طریقہ کار قبول کیا ہے، جس میں اسے خود بھی رہا ہونا ہے اور اس معاشرے کو بھی رہائی دینی ہے. ایک موجود ایسے وقتوں میں سبھی چیزیں جیسے خراب ہو جاتی ہیں، رنگ خراب ہو جاتے ہیں، لفظ خراب ہو جاتے ہیں، خیال خراب ہو جاتے ہیں، تو اس میں سارے مل کر جو اپنے اپنے ایک طریقہ کار قبول کرتے ہیں، اس میں اظہار کرتے ہیں، وہ مل جل کر اپنے تک بھی پہنچتا ہے. جو اس کے ناقد بنتے ہیں یا اس کو اس کلاس سے بلونگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل یا پڑھی لکھی یا سمجھنے والی کلاس کہتی ہے، ان تک بھی پہنچتے ہیں اور عام آدمی تک بھی پہنچتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ صرف ایک مخصوص طبقے تک ہی رہ جاتے ہوں، سب کے لیے ہوتے ہیں وہ. نہیں تو غالب ان لوگوں تک نہ پہنچتا، منیر نیازی ان لوگوں تک نہ آتا، وہ اچھا مصور چغتائی یا صادقین ان تک نہ پہنچتا. سب تک پہنچ، سب جانتے ہیں. بلکہ کئی دفعہ مجھے یہ زیادہ عام ناقد سے یہ لوگ زیادہ عام آدمی، زیادہ ذہین اور پہچان رکھنے والا لگتا ہے، جو چپ رہتا ہے، بولتا بھی نہیں اور غلط رہنمائی بھی نہیں کرتا، غلط تنقید بھی نہیں کرتا. کہ کوئی نظم، کوئی غزل عطا ہو. کچھ باتیں ان کہی رہنے دو. یہ اس پروگرام کے حوالے سے تو نہیں، منیر صاحب کا تکلامی معاف. کسی بھی حوالے سے ہر جگہ جو اچھی بات ہے ہر جگہ اپلائی ہو سکتی ہے. کچھ باتیں ان کہی، کچھ باتیں ان کہی رہنے دو، کچھ باتیں ان سنی رہنے دو. سب باتیں دل کی کہہ دیں اگر، پھر باقی کیا رہ جائے گا. واہ. سب باتیں اس کی سن لی اگر، پھر باقی کیا رہ جائے گا. ایک اوجھل بے کلی رہنے دو، ایک اوجھل بے کلی رہنے دو، ایک رنگی ان بنی دنیا پر ایک کھڑکی ان کھلی رہنے دو. ان کھلی رہنے. واہ. ابھی یعنی وہ جو گھٹن سی ایک ہوتی ہے، اس سے مجھے یہ یاد آیا کہ ابھی آپ شہر کا ایک استعارہ دیکھ رہے تھے ان کی، تو اس سے ایک ریلیٹڈ کویشچن میرے ذہن میں اس وقت یہ پیدا ہو رہا تھا کہ میں منیر نیازی سے یہ پوچھوں کہ یہاں اتنی گھٹن رہی، جبریت کا ہم ذکر سنتے ہیں، آمریت کا ذکر سنتے ہیں، لیکن اس سارے گھٹن کے دور میں آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ آپ جلاوطنی اختیار کر لیتے اور ہیرو بننے کا ایک بڑا اچھا موقع تھا آپ کے پاس، وہ کھو دیا آپ نے؟ نہیں، یہی رہنا اچھا لگتا ہے مجھے. میں گیا باہر
وہاں مجھے ایک دو ملکوں میں خاص طور پر لندن میں دوست موجود بھی تھے. انہوں نے کہا آپ اسائلم ایک لے لیں. جابر حکمران کے خلاف ایک یہاں پر پولیٹیکل اسائلم ایک لے لیجئے. میں نے کہا نہیں یار, یہاں ہم رہ نہیں سکتے, ہماری بلونگنگ وہاں پر ہے. ہم کچھ عرصہ تم لوگوں کے درمیان 2-3 ماہ گزار دیں گے, اس کے بعد ہمیں اپنا ہی گھر, چاہے غربت ہے کچھ ہے. نہیں لیکن وہ گھٹن یہاں ایک چیلنج کے طور پر گھٹن محسوس کی ہم نہیں؟ پرواہ نہیں کرتے. میں ایسے مقام پر چلا جاتا ہوں اپنے ذہن میں کہ جہاں کوئی ایک نافذ قوانین میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, کوئی زمانے میرے درمیان نہیں آتے, ماضی, حال, مستقبل ان سب سے علیحدہ ہو کر میرا کوئی گروہ نہیں ہے. جو اچھا لکھنے والا ہے, جو ایک خوبصورت آواز ہے, جو خوبصورت شکل ہے, وہ سارے میرے گروہ کے لوگ ہیں جن پر میرا کلام اثر کرتا ہے. میں ان سے ملتا ہوں تو ایک جیسے توانائی ان سے مجھے حاصل ہوتی ہے. یہ بھی لوگ میرا گروہ ہے. عام آدمی ایک گروہ ہے جو مجھے راستہ چلتے ہوئے گاڑی کھڑی کر کے مجھے بٹھاتا ہے, مجھے منزل پر چھوڑاتا ہے. ایک مزدور ہے, وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا کہنا ہے اس نے, لیکن میں اس کی جو گرمجوشی ہے, اس کے دل میں کیا ہے, یہ محسوس کر سکتا ہوں. اور جو شاعروں ادیبوں کے ہمارے گروہ ہیں, ان سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ بلکہ کمزور کرتے ہیں, آدمی کو لمیٹڈ کرتے ہیں. دیکھو آدرش تو میں نے پیدا کرنا ہے. ایک جو موجود کے آدرش ہیں ان سے کمٹمنٹ میں کیسے کروں کہ مجھے تو معلوم کو کہ نظریات کو ورسیفائی کرنے کی بجائے مجھے تو ایک نئی چیز کی تلاش کرنی ہے جا کے, جو کہیں نامعلوم میں ہے. جو معلوم فلسفوں کو شعر بند کرتا ہے, میں اسے شاعر نہیں کہتا ہوں, میں اسے قافیہ پیما کہتا ہوں, ورسیفائر کہتا ہوں. ایک اچھا ورسیفائر کہہ سکتا ہوں, لیکن شاعر نہیں کہتا ہوں. کہ کریٹو آدمی تو کہیں نامعلوم سے, کہ جس کو سن کر, جس کو دیکھ کر, جس کو پڑھ کر لوگوں کے اندر معلوم ہو کہ جیسے کچھ چیز پھوٹی ہے اندر سے, کوئی نئی ڈسکوری اندر سے اس کو ہوئی ہے پیدا, اس کے اندر ایک نیا جہان کی ایک جھلک دکھائی دی ہے. آخری سوال پوچھتے ہوئے مجھے کچھ ڈر یہ لگ رہا ہے کہ آپ اپنا وہ مصرع نہ پڑھ دیں کہ سوال سارے غلط تھے, جواب کیا دیتا. کمٹمنٹ کی, کریٹیوٹی کی ایک قیمت ہے, اور بڑی بڑی بھاری قیمت ہے. وہ قیمت آپ نے بھی ادا کی. کیا کوئی ندامت اب جب سوچتے ہیں کہ بھئی نہ ہی کرتا, میں بھی دوسروں کی طرح ہو نہیں, جاتا؟ ایسا نہیں. جو آدمی کمیٹڈ ہے, بیچ بیچ میں آتے ہیں ملال, اس سفر میں بیچ بیچ میں تھوڑا سا آدمی ملول ہوتا ہے, لیکن وہ معمولی باتیں ہیں, اس سے پھر آؤٹ گرو کرتا ہے اور آگے چلتا ہے. میرے صاحب, آپ نے جو بات کی اسی حوالے سے آپ کا ہی شعر ذہن میں آتا ہے کہ کچھ انج ویراواں اوکھیاں سن, کچھ انج ویراواں اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غم دا توک وسی, کچھ شہر دے لوگ وی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق وسی. اسی خیال کے ساتھ, اسی سوچ کے ساتھ اپنے مہمان خصوصی کا, ان کے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.